سبسکرائب کریں روحانی دنیا فار 9 کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل روحانی دنیا فار 9 کی جانب سے السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کے لیے ہمزاد کو قابو کرنے کا بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ عمل آج میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو ہمزاد جو ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان کی جو ہے نا ڈپلیکیٹ ہے۔ اس کو بندہ اپنے قبضے میں کر کے اس کو اپنا غلام بنا کے تو ہر مشکل اور ناممکن کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ گویا یہ جنات کی طرح ہی یہ کام کرتا ہے اور انسان کی اپنی ڈپلیکیٹ ہے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے سائے کے عمل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یعنی اپنے سائے کو دیکھ کر عمل کیے جاتے ہیں، اور ہمزاد کو قابو کرنے کے جو ہے تصوراتی عمل بھی ہوتے ہیں، تصور کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سفلی عملیات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہمزاد کو قابو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی نورانی عملیات ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمزاد کو قابو کیا جاتا ہے۔ دوستو انسان کے جیسے جو ہے نا، یہ اس کو آپ جو ہے نا جسم باطنی جسم آپ اس کو جو ہے نا نام دے سکتے ہیں۔ ایک ظاہری جسم ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک باطنی جسم ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو عملیات کے ذریعے جو ہے نا حاضر کر کے اس کو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ اس کو اپنا غلام بنا کے جو ہے نا ہر مشکل سے مشکل اور ناممکن سے ناممکن کام یہ پلک جھپنے میں کر سکتا ہے۔ تو اس کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ تو دوستو اس کا جو ہے نا بہت ہی آسان عمل میں آج آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے آسان عمل شاید ہی آپ کو یوٹیوب میں ملے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دوستو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل روحانی دنیا فار 9 میں نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ دوستو اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچا کرے گی۔ تو دوستو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ دوستو یہ عمل کچھ یوں ہے کہ اس کو جو ہے نا چندے پیر کے رات سے یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد جو پہلا پیر آئے گا، یعنی پہلی اور 3 تاریخ کے درمیان جو پیر آئے گا، اس پیر کو آپ نے یہ عمل نہیں کرنا ہے، اس سے آنے والے اگلے پیر کو آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اگر چاند کی 4 تاریخ یعنی ان 3 تاریخوں کے علاوہ آگے 4، 5، 6، 7، 8 کو اگر پیر کا دن آتا ہے تو وہ نوچندر پیر کہلائے گا۔ اس نوچندے پیر کے دن سے آپ نے رات کے ٹائم یہ عمل شروع کرنا ہے۔ دوستو اس عمل کو رات کو جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایک علیحدہ کمرہ ہو جس میں آپ کے عمل میں کوئی خلل اندازی نہ کر سکیں۔ تو بالکل رات کے سناٹے میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ رات کو تقریباً 11 بجے یا 12 بجے یا 11 بجے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک جو ہے علیحدہ کمرے کی ضرورت ہوگی، جہاں کوئی آمد و رفت کسی کی نہ ہو، اس میں کمرے میں آپ بیٹھ جائیں، اور آپ نے جو ہے نا اپنی جب بیٹھیں گے تو اس میں آپ جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے اگربتیاں چند عدد رکھ لینی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایک موم بتی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ نے علیحدہ کمرے میں رکھ کے بیٹھنا ہے، اور آپ نے عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گرد جو ہے نا حصار قائم کرنا ہے، دائرہ لگا لینا ہے۔ دائرہ دوستو اس طریقے سے لگانا ہے کہ پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 بار، اس کے بعد آپ نے 3 بار جو ہے نا چاروں کل پڑھ کے اپنے سیدھے ہاتھ کی جو ہے نا یہ شہادت کی انگلی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور
جو ہے نا اپنے گرد آپ نے یعنی دائرے کے اپنے گرد نا یعنی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو ہے نا یہاں سائڈوں سے آپ نے اس شہادت کی انگلی سے جو ہے نا دائرہ لگا دینا ہے۔ دائرہ لگانے کے بعد آپ نے ادھر بیٹھ جانا ہے، درمیان میں بیٹھ کے تو آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل کچھ ایسا شروع کرنا ہے کہ آپ نے موم بتی جو ہے نا اپنی پشت پر آپ نے جو ہے نا اتنی اونچی آپ نے رکھنی ہے کہ آپ کا سایہ جو ہے نا سامنے پڑتا رہے، سامنے دیوار پر پڑتا رہے۔ تو یہ آپ نے دیوار کے قریب جو ہے نا بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سامان اس کمرے میں نہ ہو جس کمرے میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ نے موم بتی آپ نے جلا لینی ہے، اور اگربتیاں بھی آپ نے جلا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے سائے کو دیکھتے ہوئے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے 501 بار پڑھنا ہے۔ دوستو یہ جو عمل اس طریقے سے ہے، یا مظہر العجائب بِإِذْنِ اللہ ہمزاد، اس طریقے سے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ دوستو یہ نیچے میں آپ یہ لگا دوں اس کو جو ہے نا 501 بار آپ نے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر آپ نے جو ہے نا مکمل تصور کے ساتھ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ 501 بار تصور یوں کرنا ہے کہ ابھی اس سائے سے ہمزاد نکل کر باہر آتا ہے مکمل، اور جو ہے نا یہ جو ہے نا اچھے قسم کا آپ مضبوط سے مضبوط تر یہ تصور کر کے آپ نے اس عمل کو 501 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا دوسرے دن پھر آپ نے اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ یعنی جگہ بھی ایک آپ نے رکھنی ہے، 3 دن کا یہ عمل ہے، جگہ بھی ایک ہو اور ٹائم بھی ایک ہی ہو، اسی ٹائم پہ ہی آپ نے جا کے وہاں پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ 501 بار پڑھنا ہے، اور اگر عمل کے دوران آپ کو کوئی ایسی ویسی یعنی چیزیں وغیرہ نظر آئیں تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ بعض ٹائم دیوار جو ہے نا یہ آپ کے جو ہیں چار دیواری ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ابھی گرنے والی ہے اوپر، تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض ٹائم جو ہے نا ہمزاد جو ہے کسی جانور کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، تو آپ نے دائرے سے نہیں نکلنا ہے، کوئی ڈر خوف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن جب آپ جو ہے نا اس عمل کو کر لیں گے تو اس ٹائم جو ہے اسی سائے سے جو ہے نا ہمزاد نکل کر آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا۔ 3 دن عمل جب تک آپ کا عمل پورا نہ ہو تب تک آپ نے ہمزاد سے بات نہیں کرنی ہے، چاہے وہ کتنے ہی آپ سے سوال کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے کہ عمل ختم کر دو، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، تو جب تک آپ نے جو ہے نا عمل کی تعداد یہ پوری نہیں کرنی 501 بار، تب تک آپ نے جو ہے دائرے سے باہر نہیں آنا اور نہ ہی اس سے بات کرنی۔ جب آپ کی تعداد یہ عمل کی 501 بار پوری ہو جائیں پھر آپ نے جو ہے نا اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کہے گا میرے کو کیوں بلایا، تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میری جو ہے نا اپنے مشکل کاموں میں آپ کی ہیلپ حاصل کروں گا۔ تو اس قسم کے بعد وہ پھر جیسا قول و قرار جو ہمزاد سے لیے جاتے ہیں اس طریقے سے آپ ہمزاد سے قول و اقرار کروا کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک شرط وہ رکھے گا کوئی بھی مناسب سی جو آپ کو اچھی لگے، وہ شرط پہ آپ ایگری ہو جائیں، پھر آپ بھی یہ کہیں کہ میں نے جو ہے نا آپ کو جب تک نہیں بلاؤں آپ نے نہیں آنا، اور جب بلاؤں اس ٹائم آنا ہے، اور جو کام سپرد آپ کے کروں آپ نے کرنا ہے۔ تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس بات پر ایگری ہو جائے گا، اور اس کو بلانے کا طریقہ بھی آپ پوچھ لیں کہ آپ کو جو ہے نا کس طریقے سے بلایا جائے ضرورت پڑنے پہ، تو آپ کو اپنی حاضری کا طریقہ بتائے گا، تو بوقت ضرورت اس کو اس طریقے سے حاضر کر کے اس سے جو ہے نا جو بھی کام ہو جائز وہ آپ لے سکتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اور دوستوں احباب رشتہ داروں کو
شیئر کریں تاکہ اور دوست احباب بھی اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔